سمندر کے کنارے بیٹھے وہ اپنی محبت کا کنارہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ریت پر قدموں کے نشان اس وقت کے تھے جو ان کی محبت چرانے دبے پاؤں ان کے ساتھ ساتھ سمندر کے کنارے چلا آیا تھا۔ سمندر کی لہریں ملاقات کے پہلے دن کے دل کی دھڑکنوں کی طرح تیزی سے کناروں تک آ کر پلٹ رہی تھیں۔ ایسے میں ان دونوں کے درمیان وہ دوپہر آ کر ٹھہر گئی تھی جب وہ پہلی مرتبہ اس سے ملنے آئی۔ اس نے دور جاتی لہر پر نظریں گاڑتے ہوئے اس پہلی گرم دوپہر کا کچھ حصہ کاٹ کر اس سے اپنا سگریٹ سلگایا اور بولا، آؤ بچھڑ جائیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اتنی شدید محبت زندہ نہیں رہتی، تو کیوں نہ پھر سے بچھڑ کر زندگی کی باقی تمام شامیں ایک دوسرے کے انتظار میں گزارتے ہیں۔ وہ کچھ سوچتے سوچتے ٹھہر گئی، بالکل جیسے کسی بھاگتے بچے کی طرح اچانک کسی نے اس کے خیال کے دامن کو پکڑ کر کھینچ لیا ہو۔ اس نے دور سمندر پر اپنا وجود ڈولتا ہوا محسوس کیا اور بولی، عجیب بات ہے، کیا اس سے پہلے بھی تاریخ میں کوئی ایسا جملہ موجود ہے جو تم نے ابھی ادا کیا ہے، یہی کہ آؤ بچھڑ جائیں؟ پہلے ملنے کو کہتے تھے، اب بچھڑنے کو کہہ رہے ہو۔ تم اذیت پسند ہو، اپنے آپ کو اذیت دینا چاہتے ہو۔ وہ اس کی باتوں کو اپنے دل میں جلدی جلدی جمع کرتا رہا، بالکل اس بچے کی طرح جو جلدی سے عین سڑک کے بیچ گری اپنی کتابیں اٹھاتا ہے، ان کے بکھرے ہوئے ورق اکٹھے کرتا ہے اور پھر سائیکل پر سوار ہو کر تیز تیز پیڈل چلانے لگتا ہے۔ کچھ دیر اپنی بات کو کنارے کی طرف بڑھتی لہر سے جوڑ کر وہ بولا، میں نے تمہارا ہاروسکوپ دیکھا ہے، میں نے تمہارے سٹار کے بارے میں پڑھا تھا، کل رات دیر تک سٹار کے بارے میں پڑھتا رہا تھا۔ تمہارے سٹار کے ساتھ جن سیاروں کا اتفاق ہو سکتا ہے، ان سیاروں میں سے میرے سٹار کا کہیں ذکر نہیں۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان رکھا ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آؤ ابھی سے بچھڑ جائیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم مجھے اس وقت نہ چھوڑ جاؤ کہ جب آدھی عمر بیت چکی ہو۔ تمہیں معلوم ہے اس وقت آدمی آدھا رہ جاتا ہے، جیسے ٹوٹی ہوئی آدھی کشتی اس پر پھر دریا پار کرنے کون جاتا ہے؟ ہاں، کوئی ڈوبنے والا تھوڑی دیر کے لیے اس کا سہارا لے سکتا ہے، مگر کون جانے ٹوٹی ہوئی کشتی کسی کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے؟ کیا پتا وہ کنارے لگتی بھی ہے یا دریا کے بیچ ہی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ آدھی عمر بالکل رات کی طرح ہوتی ہے۔ تم خود ہی بتاؤ کہ آدمی رات کو تو کوئی دروازہ کھولنے سے بھی ڈرتا ہے۔ اس وقت تو محبوبہ بھی مایوس ہو کر گھر کا دروازہ بند کر کے اس پر تالا ڈال دیتی ہے۔ اندھیرے میں کسی کو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم آدھی عمر میں مجھے چھوڑ گئی تو میں اس وقت کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا؟ مجھے اس وقت سے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے ابھی سے بچھڑ جاؤ، تمہارے سٹار میں ابھی بڑی روشنی ہے۔ کچھ دیر تک وہ دونوں چپ بیٹھے رہے۔ اتنے میں اس نے مٹھی میں ریت اوپر اٹھا کر اسے بھینچا تو ساری ریت یکدم مٹھی سے پھسل گئی۔ وہ مٹھی سے پھسلی ہوئی ریت کی چھوٹی سی ڈھیری پر نظریں جمائے ہوئے بولا، یوں ہی ایک دن میں بھی تمہاری مٹھی سے پھسل جاؤں گا، اس ریت کی طرح۔ تمہاری باتوں میں اس کا امکان موجود ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے ابھی سے چھوڑ جاؤ۔ آدھی عمر میں تو انسان کے پاس رونے کے لیے آنسو بھی نہیں بچتے، ابھی تو میں تمہارا رونا رو لوں گا۔ ریت میں انگلیاں ڈالتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے وہ اپنی آنکھوں تک آئی۔ ریت میں انگلیاں ڈالتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے وہ اپنی آنکھوں تک آئی، مگر کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر تک وہ کسی سرائے کے عمر رسیدہ ملازم کی طرح اس کی طرف سے کسی حکم کے انتظار میں سر جھکائے بیٹھا رہا، اور پھر بولا، آدھی عمر میں انسان ویران سرائے کی طرح ہو جاتا ہے، کوئی آیا نہ گیا۔ ایسی سرائے جو جوانی کے دنوں میں آباد ہوتی ہے، اس کے قریب سے سڑک گزرتی ہے، پھر نئی سڑک بن جاتی ہے جو سرائے سے ہٹ کر بہت دور سے گزرتی ہے۔ آدھی عمر ایسی ہی سرائے ہے، ویران اور اداس، سڑک سے دور، جہاں کوئی مسافر نہیں ٹھہرتا، جہاں کوئی نہیں رکتا۔ ایسی سرائے میں کہانیوں کے ٹوٹے ہوئے پر بکھرے رہ جاتے ہیں، چھوڑے ہوئے ویران گھونسلوں کی طرح مسافروں کا ماضی رہ جاتا ہے۔ کمروں کی دیواروں پر اکھڑا ہوا پلستر بےہودہ سی شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ دروازوں پر بچھڑے ہوئے لوگوں کے پروفائل ابھر آتے ہیں، کھڑکیوں کے شیشے بھی اپنی شکلیں بھول جاتے ہیں۔ یقین جانو، آدھی عمر ایسی ہی سرائے ہوتی ہے جس کی دیواروں پر لکھے نام مٹ جاتے ہیں اور کمروں کی چھتوں پر پچھتاوے جالے بن کر لٹکنے لگتے ہیں۔ دراڑوں سے اداسی رسنے لگتی ہے، دروازے بند ہونا اور کھلنا بھول جاتے ہیں۔ وہ چپ ہو گیا، کسی ویران اداس سرائے کے عمر رسیدہ ملازم کی طرح۔
چپ مگر سوالیہ نظروں سے ریت سے کھیلتی اس کی انگلیوں کا تعقب کرتا رہا۔ طویل خاموشی کے بعد اس نے پھر مٹھی میں ریت بھری اور بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں تمہیں آدھی عمر میں چھوڑ جاؤں گی؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگانے کے بعد کہنے لگا، تم نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں نے یہی محسوس کیا ہے کہ تم صرف فارغ وقت میں مجھ سے پیار کرتی ہو، اور اب تمہارے پاس فارغ وقت بہت کم ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے جانے کے بعد تم بھی اندر سے ٹوٹ جاتی ہو اور کتنی کتنی دیر تک اپنے آپ کو جوڑتی رہتی ہو۔ تمہارے دل میں دکھ کا سیلاب آ جاتا ہے، تمہارے اندر بیٹھی پیاری سی دکھ بھری لڑکی میرے دل کی دہلیز پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ساری ساری رات میرے گرد بندی انتظار اور اداسی کی رسیاں کاٹتی رہتی ہے، اور پھر تمہیں ایک لمبی رسی سے باندھ کر میری روح کے اندر لٹکا دیتی ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ پھر بولا، مگر آؤ اب بچھڑ جائیں۔ کبھی کبھی مجھے تمہاری باتوں سے سکوں کی جھنکار سنائی دیتی ہے، مگر لفظوں کے چیک دل کے بینک سے کیش ہوتے ہیں اور میرے سارے چیک ڈس آنر ہو گئے ہیں۔ لفظ کھوٹے سکوں کی طرح میرے سامنے بکھر جاتے ہیں، میں ڈر جاتا ہوں، افسردہ ہو جاتا ہوں، اور میری اداسی تمہاری آنکھوں کی اس اداسی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جب تم دروازے سے لگ کر مجھے دیکھتی ہو، ہاتھ نہیں ہلاتی ہو مگر الوداع کہتی ہو، تب مجھے اپنا آپ تمہاری مٹھی سے پھسلی ہوئی ریت کی طرح لگتا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، کیا ہمارے نظریات نہیں ملتے؟ پتہ نہیں وہ نظریات ہیں، سوچیں ہیں، جذبے ہیں، یا دل کی طرف جانے والی سڑکیں اب ان کے کنارے ٹوٹنے لگے ہیں۔ دیکھو نا، تمہیں غربت پسند نہیں اور میں غریبی پسند کرتا ہوں۔ مجھے فکسڈ ڈپازٹ سے بھی چڑ ہے۔ بڑا گھر، لمبا لان، خوبصورت سوچوں اور جذبوں سے اچھا نہیں ہوتا۔ دل کا صحن کھلا ہونا چاہیے اور اس صحن میں کھلنے والے پھولوں کے پودوں کو بجائے پانی کے آنسو دینے پڑتے ہیں۔ مگر تم تو کبھی روئی بھی نہیں۔ کیا رونا ضروری ہے؟ ہاں، بہت ضروری ہے، اتنا ہی جتنا جینا ضروری ہے۔ آنسوؤں کی کنجوسی اچھی نہیں ہوتی۔ ماچس کی کنجوسی کی جا سکتی ہے، چائے کی کنجوسی کی جا سکتی ہے، آدھی نظر سے کسی کو دیکھ کر آدھی نظر کی کنجوسی کی جا سکتی ہے۔ میں تمہیں تو کنجوس نہیں کہہ رہا، بلکہ اپنے آپ کو فضول خرچ ثابت کرنے کی کوشش۔ کیا رونا ضروری ہے؟ ہاں، بہت ضروری ہے، اتنا ہی جتنا جینا ضروری ہے۔ آنسوؤں کی کنجوسی اچھی نہیں ہوتی۔ ماچس کی کنجوسی کی جا سکتی ہے، چائے کی کنجوسی کی جا سکتی ہے، آدھی نظر سے کسی کو دیکھ کر آدھی نظر کی کنجوسی کی جا سکتی ہے۔ میں تمہیں تو کنجوس نہیں کہہ رہا، بلکہ اپنے آپ کو فضول خرچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب دیکھو نا، ابھی بھی میں کتنا بولا ہوں، میں نے باتوں کی کتنی فضول خرچی کی ہے، جبکہ تم کئی بار مجھ سے کہہ چکی ہو کہ تم باتیں کم کیا کرو۔ وہ تو میں اس لیے کہتی ہوں کہ باتیں کرتے کرتے تم تھک سے جاتے ہو۔ یہ تھکاوٹ نہیں، بلکہ وہ احساس ہے جو مجھے تم سے دور لیے جا رہا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں، مجھے چھوڑ جاؤ، ابھی سے بچھڑ جاؤ، ورنہ آدھی عمر تک میں بہت تھک جاؤں گا۔ اس وقت میں جدائی سہارنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کیا تم نے وہ فلم دیکھی ہے؟ وہ ریت میں پیر چھپاتے ہوئے بولی۔ کیا تم نے وہ فلم دیکھی ہے؟ وہ ریت میں پیر چھپاتے ہوئے بولی۔ تم جس فلم کا ذکر کر رہی ہو، یقیناً وہ 007 جیمز بانڈ، گیمبلنگ، اسمگلنگ۔ کیا تم نے وہ فلم دیکھی ہے؟ وہ ریت میں پیر چھپاتے ہوئے بولی۔ تم جس فلم کا ذکر کر رہی ہو، یقیناً وہ 007 جیمز بانڈ، گیمبلنگ، اسمگلنگ یا بینک رابری کے بارے میں ہوگی۔ ہاں، اس میں گیمبلنگ، اسمگلنگ اور بینک رابری بھی ہے۔ میں ایسی فلمیں نہیں دیکھتا کیونکہ میرے اندر راتوں رات لاکھ پتی بن جانے کی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ایسی فلموں میں مجھے اپنا کردار بینک کے اس ملازم جیسا لگتا ہے جو بینک کے سامنے خالی بندوق لیے بیٹھا رہتا ہے اور رابری کے وقت سب سے پہلے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کسی فلم میں ماہر جواری جوا کھیلتے ہیں تو میں وہ میز ہوتا ہوں جو ان کے درمیان پڑا ہوتا ہے۔ جواری اس پر تاش کے پتے پھینکتے ہیں، کوئی اپنا پتا الٹا کر کے رکھ دیتا ہے، مجھ پر پیسوں کے ڈھیر پڑے رہتے ہیں۔ یہ پیسے کبھی ایک جواری کے پاس اور پھر دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کوئی بلف کھیلتا ہے تو کوئی ایمانداری سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو ریسٹورنٹ کا بیرا مجھ پر یعنی میز پر گیلا کپڑا پھیر کر گلاسوں سے گرا ہوا مشروب اور سگریٹ کی راکھ کو صاف کر کے اسے نئے جواریوں کے لیے تیار کر دیتا۔ لیکن بعض فلموں میں تم نے دیکھا ہوگا کہ جواری لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا بڑھ جاتا ہے، گولیاں برستی ہیں،
ایک گولی میز کا سینہ چیرتے ہوئے نکل جاتی ہے تو یاد رکھو گیمبلنگ کی جو ساری فلمیں تم دیکھتی ہو ان میں میری حیثیت ایک میز کی سی ہے جو گولیاں سہتا ہے، جواریوں کے راز سنبھالتا ہے، دن بھر پیسوں سے بھرا رہتا ہے، مگر جب رات گہری ہو جاتی ہے تو خالی، تنہا اور اداس ہو جاتا ہے۔ وہ ریت میں چھپا ہوا پیر باہر نکالتی ہے، کہا مار کر ہنستی ہے اور دیر تک ہنستی چلی جاتی ہے۔ وہ اس کی ہنسی تھمنے کا انتظار کرتا ہے اور پھر سمندر کی لہروں سے کچھ حوصلہ ادھار لے کر کہتا ہے آؤ اب بچھڑ جائیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم جائیداد کی بہت شوقین ہو، مالدار رہنا چاہتی ہو اور تمہارے خاندان میں جائیداد بانٹنے کا عام سا رجحان ہے، اس لیے میں تمہیں نہیں روکتا، ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے سب چیزیں آپس میں آدھی آدھی بانٹ لیں۔ شام آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی، سمندر کی لہروں کا شور بڑھ گیا تھا اور وہ جدا ہونے سے پہلے اپنی زندگی کے اثاثے بانٹ رہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہنسی آدھی آدھی بانٹ دی تو وہ بولی تم اپنے حصے کی ہنسی کا کیا کرو گے؟ یتیم خانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دوں گا، اس نے جواب دیا۔ یتیم خانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دوں گا، اس نے جواب دیا۔ مگر انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی بانٹی، مگر وہ بڑی فراخ دل نکلی اور جب اداسی بانٹنے کا وقت آیا تو کہنے لگی میں اس میں سے کچھ نہیں لوں گی، ساری اداسی تم رکھ لو۔ اسی طرح اس نے سارا سفر، سارا انتظار، خزاں کے سارے موسم، سردیوں کی تنہا شامیں اسے دے دیں اور کہنے لگی آج تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کنجوس نہیں۔ خوش ہوا اور بولا وہ دوپہر بھی پوری مجھے دے دو جب ہم پہلی بار ملے تھے۔ وہ مان گئی تو اس نے وہ دوپہر بھی اداسی، خزاں کے موسموں، تنہائی اور سفر کے ڈیر پر رکھ دی۔ اتنے میں اس نے فراخ دلانہ لہجے میں پوچھا ان سب کا کیا کرو گے؟ وہ بڑے مطمئن لہجے میں بولا اپنی اداسی کا جو حصہ تم نے مجھے دیا ہے اسے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھوں گا، شامیں بوڑھے لائبریرین کے نام کر دوں گا، انتظار منڈیر پر رکھے اس دیے میں ڈال دوں گا جسے سرے شام جلا کر کوئی لڑکی کسی چاپ کی منتظر ہوگی، سارا سفر خط میں ڈال کر اسے پوسٹ کر دوں گا جس کا محبوب دور ہوگا اور اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوگا۔ ریت پر انگلی سے ایک لمبی لکیر کھینچ کر وہ بولی سارا ماضی بھی تم رکھ لو۔ یکدم خوشی کی ایک لہر اس کے چہرے پر اٹھی اور آنکھوں میں آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور بولا تم نے اپنا سارا ماضی مجھے دے کر بہت اچھا کیا، اس کا کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ اسے اوڑھ کر پھروں گا۔ آنے والی گرم تنہا دوپہر اور سرد شاموں میں وہ مسکرائی سارے لفظ بھی تم لے لو۔ وہ مسکرائی سارے لفظ بھی تم لے لو۔ وہ ممنون سا ہو گیا اور بولا میں سارے لفظ بھی پوسٹ مینوں میں بانٹ دوں گا، مگر ہمارے درمیان کچھ گیتوں کی سانجھ بھی ہے۔ ہاں وہ بھی تم لے لو۔ ٹھیک ہے، وہ مطمئن سا ہو گیا۔ ان کا کیا کرو گے؟ ملاحوں، ساربانوں اور چرواہوں میں بانٹ دوں گا، کسی سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی لڑکی کو دے دوں گا۔ یوں ہی وہ کتنی ہی دیر اپنے اثاثے بانٹتے رہے۔ آخر میں زندگی کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو اس نے اس کے کہنے پر فیصلہ اس پر چھوڑ دیا۔ وہ اٹھی، اس نے چپل پہنے، کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی اور پھر زندگی کا چوتھائی حصہ پھاڑ کر اس کی طرف بڑھا دیا جو اس نے کسی پرانی سرائے کے عمر رسیدہ ملازم کی طرح نظریں اٹھائے بغیر ٹپ کے وصول کر لیا اور وہ خود 3 حصے لے کر خوشی سے ڈولتے قدموں سے آہستہ آہستہ شہر کی طرف بڑھنے لگی۔ ادھر ریسٹورنٹ میں جیتے ہوئے جواری نے کرسی پیچھے کی طرف کھسکائی تو دوسرے جواری بھی اپنی کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بیرا آ کر خالی میز پر گیلا کپڑا پھیرنے لگا۔